بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج یہ ہماری 7ویں مجلس ہے۔ کل گزشتہ تک سن 9 نبوی تک جو واقعات پیش آئے، جس میں سب سے اہم واقعہ جو سن 7، 8 اور 9 نبوی 3 سال تک چلتا رہا، وہ شیب ابی طالب کے اندر بنو ہاشم کے قید کرنے کا واقعہ تھا، جو میں نے ذکر کر دیا۔ سن 10 نبوی آتا ہے، نبوت کا 10واں سال آتا ہے، اور یہ سال بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری غم کی خبریں اور پے در پہ مشکلات لے کر آتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب 10واں سال شروع ہوا، اچھا عجیب بات یہ ہے، حضور نے نبوت کے 10ویں سال کو، یعنی آپ کی عمر مبارک اس وقت 50 سال تھی، نبوت کے 10ویں سال کو حضور نے عام الحزن فرمایا، یعنی یہ غم کا سال ہے۔ غم کا سال کیوں فرمایا، میں وجہ ذکر کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اس سال کے اندر 2 بہت اہم بڑے واقعات حضور کے ساتھ پیش آئے، جس نے واقعی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس میں ایک واقعہ حضرت ابو طالب کی وفات کا ہے، اور دوسرا واقعہ آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی زندگی کی ساتھی اور آپ کا ہر تکلیف میں ساتھ دینے والی ہم سب کی ماں امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کا واقعہ پیش آیا۔ ابو طالب جب بنو ہاشم کی جو سربراہی کی پوری مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں بہت شفقت، یعنی ابو طالب نے حضور کو بہت محبت دی، بہت شفقت دی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حضرت ابو طالب کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پیار، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین پر ہی قائم رہے، ایمان ان کو نہیں ملا ہے۔ جب مرض الوفات، آخری ٹائم آیا ان کا مرنے کا وقت، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیماری میں آئے، دیکھا تو وہاں پر پہلے سے ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ، یہ لوگ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، ایمان لے آئیے، تاکہ میں خدا کے حضور آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دونوں نے حضرت ابو طالب کو شرم دلائی، عار دلائی، کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے طریقے سے پھر جاؤں گے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے اتنا بڑا ہمارے باپ دادا کا دین، اس کو تم چھوڑ دو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت ابو طالب کو تلقین کرتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اور کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں، اور اسی پر حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ عزیز بزرگوں، روایات کے مطابق ابتدا میں تو نبی صلی اللہ علیہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور کو بہت صدمہ ہوا۔ اللہ قرآن کی آیتیں لا رہے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ تو ہمارے قبضہ قدرت میں، بلکہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ فرمایا، یعنی یہ کہا کہ میں برابر اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اللہ قرآن کی آیتیں پھر اتار رہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے جو شرک کی حالت میں دنیا سے گیا ہے
اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب قرآن کی یہ صریح آیت نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا۔ خیر، تو اس موقع پر دیکھیے ایک بات، علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالموں میں ان کا شمار ہے، ایک عجیب نکتہ لکھتے ہیں، ایک عجیب نکتہ۔ حضرت ابو طالب سر سے پیر تک حضور کی مدد اور حمایت میں تھے، ہر موقع پر مشرکین سے آپ کو بچاتے تھے، دشمنوں سے آگے آ کر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ شیب ابی طالب، حضرت ابو طالب کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے بھتیجے کی خاطر وہ سختیاں جھیلی ہے اور آپ کے پاس سلاتے ہیں، یعنی اتنی مدد، اتنی حمایت۔ لیکن ان کے جو پیر تھے وہ مذہب اسلام پر جمے ہوئے نہیں تھے، ان کے پیر ملت عبد المطلب پر تھے۔ اس لیے علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پورے جسم کو تو عذاب سے محفوظ رکھا ہے، لیکن ان کو عذاب جو دیا جائے گا وہ پیروں پر دیا جائے گا کہ 2 جوتیاں ان کو پہنائی جائے گی جو آگ کی ہوگی، یغلی منہما دماغ، آگ کی صرف جوتیاں ان کو، یہ عذاب ہوگا۔ خیر عزیز بزرگوں، حضرت ابو طالب کی وفات سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ جب انتقال ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے خاندان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جب باپ کا انتقال ہوا تو پھر ورثہ اولادوں تک پہنچتا ہے، یعنی پہلے باپ کی صحیح چلتی تھی جیسے حضرت عبد المطلب، اس کے بعد بڑے بیٹے کی صحیح چلتی ہے ابو طالب کی، جب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو اب صحیح کس کی چلے گی؟ سگنیچر ابو لہب تھا۔ ابتدا میں اس شخص نے کٹر دشمن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ چلو میں کچھ بھی نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور مخالفین جو ہے ان سے تمہاری حمایت بھی کروں گا، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں، بلکہ یہ بادشاہ بننے کے بعد، سردار بننے کے بعد تو اور زیادہ بدتمیزی پر یہ شخص اتر آیا، تو یہ حضور کے لیے بہت صدمے کا باعث تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ ہی دن گزرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور خبر جو بڑی ہی حیران کن ہے، جو آپ کو بڑی ہی پریشان کر دینے والی ہے، اسی سال کے اندر امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو 2 صدمے بہت زبردست حضور کو پیش آئے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ سال عام الحزن ہے، یہ سال غم کا سال ہے کہ میرے اتنے مشفق چچا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور میری رفیقہ حیات جو میرے لیے بڑی محبت کرنے والی تھی وہ بھی چلی گئی۔ امی خدیجہ حضور کی قدردان تھی، حضور کے مزاج کو جاننے والی تھی، حضور کے غم میں تسلی دینے والی تھی۔ بیوی کیا ہے، اگر غم نے تسلی دیتے ہیں تو شوہر کو ہمت آ جاتی ہے، ورنہ اگر وہ تانے دینے لگ جاوے تو شوہر کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ غار ہیرا سے وحی لے کر آ رہے اور حضور یہ کہہ رہے ہیں خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے، مجھے چادر اڑا دو، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو کیا تسلی کے الفاظ تھے، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف، یہ سارے الفاظ تسلی کے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ بیوی غمگسار ہو، ہمت بڑھانے والی ہو، نہ یہ کہ تانے دینے والی ہو کہ میں نے کہا تھا وہاں جانے کے لیے، آپ کو گئے کیوں تھے؟ تو ایسا ہوگا ہی نا اکیلے پہاڑ میں جا کر بیٹھیں گے تو نہیں، امی خدیجہ ہماری ساری ازواج، ہماری ساری مائیں امت کی بڑی محبت کرنے والی تھی۔ اسی لیے تو قرآن مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو زوجہ، ایک عام بیویاں نہیں کہا، جیسے ہماری اگر بیوی کو اس کو عربی میں کہتے ہیں زوجہ، ہذہ زوجتی، یعنی یہ میری بیوی ہے۔ حضور کی زوجہ کو زوجہ نہیں کہا ہے، حضور کی زوجہ کے لیے صاحبہ کہا ہے، اور صاحبہ کا مطلب ہوتا ہے جو شوہر کے مزاج کے مطابق ڈھل جانے والی، جیسا شوہر کو پسند ہے بس ویسا کرنے والی، یہ ہماری مائیں ہیں۔ خیر حضرت خدیجہ سے آپ کی 6 اولاد تھی، 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں، اور ان کے انتقال کے وقت صرف 2 بیٹیاں شادی شدہ بھی، تو 2 بیٹیوں کو پنانا باقی تھا، شادی کروانی باقی، اور حضرت خدیجہ چلی گئی۔ اسی طرح گھر کو سنبھالنے کے لیے صرف 2 بیٹیاں رہ گئی، جن کی عمر اس وقت 15 اور 10-11 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ اسلام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمات بے مثال تھی،
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانے میں جس وقت وحی آئی پہلی، جب نبوت ملی گئی، آپ کو دلاسا دیا، آپ کی تصدیق کری، آپ کے تبلیغ کے کاموں میں آپ کی ہمت بڑھائی، کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزی کمانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مشکلات جو پیش آئی اس میں ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے والی یعنی حق ادا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری زمانے میں امی خدیجہ کی ہر وقت تعریف کرتے تھے۔ بعض بیویاں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، ہماری مائیں تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ حضور وہ تو بوڑھی تھی، چلی گئی دنیا سے، اور اب بھی آپ خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہو کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ویسی تھی، خدیجہ ایسی محبت۔ کہا خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب پورا زمانہ میرا دشمن تھا، اس وقت میری خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ کی یہ بڑی خصوصیات ہیں۔ آپ کی 6 اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ تو الغرض مورخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کے 4 لڑکیاں ہوئی، اور جو تین جو لڑکے ہوئے اس میں 2 لڑکے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ کی پاکیزگی، آپ کے اخلاق بہت مشہور تھے۔ ان کو طاہرہ کے لقب سے ان کو پکارا جاتا تھا کہ اتنی نیک خاتون تھی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سن 10 نبوی میں رمضان المبارک کا مہینہ مکہ المکرمہ میں وفات پائی، اور اس وقت ان کی عمر 65 سال کے لگ بھگ تھی، اور حضور کے ساتھ ان کو رہنے کا جو زمانہ ملا ہے وہ 25 سال کے قریب، 15 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت کے بعد۔ یہ 2 بڑے حادثات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا دیکھیے، عرب میں، جزیرت العرب میں 2 شہر بڑے مشہور تھے کہ یہاں کے بادشاہ اگر ہماری مان لے تو پورا شہر مان لے گا۔ اس میں ایک تھا مکہ اور ایک تھا طائف۔ اور طائف کیسا شہر تھا جس کو اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو بھائی ہم رہتے ہیں احمد آباد میں یا جمال پور میں، لیکن ہم نے کچھ وقت گزارنے کے لیے فارم ہاؤس لیے ہوئے ہیں کھیڑا کی طرف یا فلاں علاقے کی طرف، کہ یہ مکہ والے ان کا جو رہنا کرنا تھا یہ مکہ میں تھا، لیکن طائف چونکہ ٹھنڈی جگہ تھی تو انہوں نے اپنے اپنے کھیت اور اپنے اپنے کاروبار اور اپنے رہنے گزر کے لیے طائف کے اندر زمینیں لے رکھی تھی۔ اچھا، مکہ المکرمہ کا ایک سردار ہے زید بن حارثہ، مکہ المکرمہ کا ایک سردار ہے عمرو بن عمیر، اس کے 3 بیٹے اس وقت طائف کے سردار تھے، یعنی طائف میں یہ 3 لوگوں کی چلتی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی یہ تمنا تھی کہ یہ مکہ والوں کو اتنا سمجھایا، لکھا ہے کتابوں میں ابو جہل کے دروازے کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر ذوالفقار کی اگر میں بات ذکر کروں تو حضرت نے یہ فرمایا 4000 مرتبہ اس کو سمجھایا ہے ابو جہل جو۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے لیے گھل گئے تھے، نہیں مانے، بہت کم لوگ ایمان لائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ یہ طائف یہ قریب کی بستی ہے، میں وہاں جاؤں اور وہاں کے لوگ اگر مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے تو مجھے تقویت ملے گی، طاقت ملے گی، اور یہ لوگ سپورٹ کریں گے اور مکہ والوں کے اندر بھی تھوڑی نرمی پیدا ہوگی۔ لیکن کیا پتا تھا کہ جو قدم، جو مبارک پیر عرش کی زینت بننے والے ہیں وہ طائف کے میدان میں زخمی ہونے والے تھے۔ خیر، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کی یہ ان تمام چیزوں سے نا امید ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا اور طائف میں گئے، تمام کو سمجھا رہے۔ سب سے پہلے ایک سردار کے پاس گئے، یہ جو اس کا عمرو بن عمیر کے بیٹے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ بجائے اس کے کہ میں یعنی کلمے کی بات سنتے، اس کے بجائے ایک شخص یہ کہتا ہے حضور کو، کیا خدا نے کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے، فاڑنے کے لیے تجھی کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ایک شخص یہ، حضور دوسرے کے پاس گئے، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کو پیغمبری دینے کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ملا، نعوذ باللہ۔
تیسرے کے پاس گئے تو تیسرے نے کہا خدا کی قسم میں تو تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو سمجھا رہے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے ہیں مکہ کی جانب، لیکن یہ لوٹنا بہت آسان نہیں تھا۔ یہاں بات سن لی جاتی اور نہیں ماننی ہے تو ایسے ہی رخصت کر دیا جاتا، لیکن یہ لوٹنا آسان نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں، شہر کے دونوں کناروں کے اوپر ان لوگوں نے بدماشوں کو، گنڈوں کو، اوباش قسم کے لوگوں کو لگا دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں اور بہت نازیبا الفاظ، بتوں کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھ پڑھ کر مار رہے ہیں۔ یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ حضور کو کور کر رہے ہیں، حضور کے آگے آ رہے، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں پر پتھر کی بارش ہوئی اور پورا بدن خون سے زخمی ہو گیا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم تو پانی سے وضو کرتے ہو اور غسل کرتے ہو، تمہارے نبی نے تو طائف کی وادیوں کے اندر خون سے وضو اور غسل کیا ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر کی بارش سہنے کے بعد ایک جگہ پر آتے ہیں، حالانکہ الفاظ ہم جیسے کمزوروں کے تو یہ اللہ ایک کو بھی مت چھوڑنا، سب کو ختم کر دے، ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن حضور کے الفاظ بہت سنہرے الفاظ ہے۔ حضور نے بڑی جامع دعا پڑھی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی طاقت کے کمزور ہونے کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلتی، میرے پاس کوئی تدبیر کا سامان نہیں ہے، وہوانی علی الناس، ان لوگوں نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، اے ارحم الراحمین، اے کمزوروں کے پروردگار، اے میرے رب، الی من تکلونی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، الی بعید یتجہمنی، ایسے دشمن کے حوالے جو میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا کسی ایسے شخص کے حوالے کر رہا ہے جو میرے اوپر قدرت حاصل کر رہا ہے، ان لم یکن ساخطا علی فلا ابالی، اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اس حالت میں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ ساری کے ساری چیزوں کی، غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ينزل بی غضبک او یحل علی سخطک لقد عتبا حتی ترضى لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ پوری دعاؤں کے الفاظ لکھے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، کسی جگہ پڑھا تو نہیں، کسی جگہ سنا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو 2 مرتبہ رونا آیا، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، ایک یہ موقع تھا، اور ایک یہ طائف کے بدماش جب حضور کو مار رہے تھے، آسمان پر سکتہ تھا، بالکل خاموش کہ اللہ یہ آپ کے حبیب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حضور اجازت دیجئے یہ طائف ایک پہاڑ کے درمیان میں ہے، اس کو یوں ملا دیا جاوے تو یہ پوری بستی ختم ہو جاوے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی نسلیں صحیح، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور ایمان لائے گی۔ یہی ہوا، ان کی نسلوں میں محمد بن قاسم اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ایمان لائے، اور وہی ایمان ہوتے 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 ہندوستان میں پہنچا ہے۔ حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے ہندوستان والوں کے لیے تو ایمان۔ خیر، طائف کے سفر سے جب یہ دعائیں ہو گئی، ایک جگہ باغ میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، اور وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، دشمن، کٹر دشمن مکہ میں، لیکن ان لوگوں کو بھی رحم آ گیا کہ عبداللہ کے بیٹے کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اور انہوں نے اپنے غلام کو ایک تھالی کے اندر انگور رکھے، عداس نام تھا، کہا ان کو کہنا سب دشمنی بھول جاؤ لیکن یہ اللہ کے واسطے آپ کھا لو، اس لیے کہ آپ کی حالت کتنی نازک ہو گئی ہے، ساری دشمنی بھولنے، دشمنوں کو رحم آ رہا ہے جس کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی وہ لے کر پہنچا، حضور نے انگور اٹھائے اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس یہ جو غلام تھا کہا کہ یہ الفاظ دعا والے یہ تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا ہے، آپ کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور اس سے پوچھتے آپ کون ہو اور کہاں سے ہو؟ کہا میرا نام عداس ہے، میں نینوا بستی کا رہنے والا ہوں۔ کہا ہمارے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہو؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور ہم تمام نبی بھائی بھائی۔ خیر، حضرت عداس
رضی اللہ عنہ اسی وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، حضرت عداس. اور وہیں پر آپ جب طائف جائیں تو وہاں پر مسجد عداس بالکل سینٹر میں بنی ہوئی ہے، اور قریب میں یہ بتاتے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. خیر، جب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں تو راستے میں بہت اطمینان والی ایک خبر ملی. یعنی اللہ آسمان سے اب آپ کے لیے سکون کا انتظام فرما رہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب مایوس ہو کو لوٹے تو راستے کے اندر جنات کو قرآن سنایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جناتوں نے دیکھا کچھ عجیب سا کچھ واقعہ پیش آئے. جب وہ سب کے سب آئے تو دیکھا کہ یہی وہ قرآن ہے جس نے پوری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے. اور اسی موقع کے اوپر اتنا اثر کیا ان لوگوں کے اوپر کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کو ان جناتوں نے قبول کیا. زمین والوں نے تو نہیں مانا ہے، لیکن اللہ آسمان سے ہدایت کے فیصلے ان لوگوں کے لیے فرما رہے جو مخلوق آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ رہی ہے. اسی درمیان میں تہجد کا حکم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا کہ آپ صبر کیجئے، استقامت کیجئے، نماز آپ پڑھتے رہیے اور ساتھ میں آپ تہجد بھی پڑھتے رہیے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ سن 10 نبوی کے اہم واقعات تھے جن میں حضرت ابو طالب کی وفات، حضرت خدیجہ کی وفات، حضرت حضور کا طائف کا سفر اور طائف والوں کا اتنا مارنا کہ یہ پورا واقعہ، اور طائف سے واپسی پر جن جو اللہ کی ایک مخلوق ہے وہ آپ پر ایمان لے آئے. یہ 10 نبوی کے واقعات تھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.